سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام ساتھی، تمام خواتین توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ یہ ایک بچے کے حفظ قرآن مکمل کرنے کی سلسلے میں تقریب منعقد کی گئی ہے. بہت ہی زیادہ مبارکباد کی مستحق ہے وہ بچی جس نے قرآن حفظ کیا، اور اس بچی کے والدین جنہوں نے دن رات کی قربانی دے کر محنت کر کے مشقت اٹھا کر اس بچی کو اس کام پر لگایا، اور آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بچی اللہ کا عظیم کلام اپنے سینے کے اندر محفوظ کر چکی ہے. اسی طرح مبارکباد کے مستحق ہیں وہ استاد و معلمہ جنہوں نے دن رات کی محنت کرنے کے بعد اس بچی کو حافظ قرآن بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام حضرات جنہوں نے یہ ادارہ قائم کیا وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں کہ انہوں نے یہ سارے اسباب اور ذرائع پیدا کیے کہ جس کے اندر ایسا ماحول بنا جس میں اس بچی نے قرآن حفظ کیا. اور وہ لوگ بھی بہت زیادہ مبارکباد کا مستحق ہیں جو اس ادارے کے ساتھ یا دینی اداروں کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں کہ وہ لوگ ان اداروں کو آگے بڑھانے میں چلانے میں معاون ہیں. تو وہ بھی اس اجر کے مستحق ہیں. جب تک یہ بچی قرآن پڑھتی رہے گی، پڑھاتی رہے گی، یہ سلسلہ قیامت تک جب تک چلتا رہے گا تو انشاءاللہ جو معاون ہیں ان کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. اور میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس مجلس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے مجھے بھی اپنی وضع نصیب فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. قرآن کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے، نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن اللہ کا کلام ہے. پہلی کتابیں تھیں، اللہ کی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، لیکن وہ اللہ کا کلام نہیں تھا. کلام اس کو کہتے ہیں جو زبان سے ادا ہو. وہ پوری کتابیں بیک وقت دنیا میں اتری، اور اللہ کا جو کلام ہے وہ قرآن ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت بھی کی، اور پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اور جبرائیل علیہ السلام کی طرح واسطہ بنے. آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے خود اپنے کلام کی تلاوت کی. سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین اس کی تلاوت کی.
فرشتوں نے جب وہ کلام سنا تو ظاہر بات ہے اللہ کے کلام کو، اللہ کے کلام کے انوارات کو، تجلیات کو، برکات کو جب انہوں نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ بڑے ہی مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کے اوپر یہ قرآن کے اللہ کا کلام اترے گا، بڑے مبارک ہوں گے وہ لوگ جو اس کی تلاوت کریں گے، اور بڑے مبارک ہوں گے وہ لوگ جو ان کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے۔ قرآن کے دو ذاتی نام ہیں، ایک نام قرآن ہے اور ایک نام کتاب ہے۔ جہاں اللہ کا کلام شروع ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ الکتاب یہ بھی قرآن کا نام ہے، اور دوسرا نام اس کا قرآن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ بڑا عزت والا، شرافت والا، بزرگی والا قرآن ہے۔ یہ دو قرآن کے ذاتی نام ہیں۔ کتاب کس کو کہتے ہیں؟ لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں۔ کتاب کو کتاب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور قرآن کہتے ہیں اس چیز کو جس کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ دونوں نام قرآن کے ہیں، کتاب اور قرآن۔ ان دونوں ناموں سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہوگا، جو کتاب ہوگی، اس کی حفاظت بھی دو طریقوں سے ہوگی۔ ایک لکھنے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتابی شکل میں قیامت تک باقی رکھیں گے، یہ لکھی ہوئی ہوگی، یہ بھی ایک حفاظت کا طریقہ ہے۔ اور دوسری ترتیب یہ ہوگی اس کی حفاظت کی کہ اس کو اتنا کثرت کے ساتھ پڑھا جائے گا کہ یہ پڑھنے کی وجہ سے، حفظ کرنے کی وجہ سے اور سینوں میں محفوظ ہونے کی وجہ سے یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ ورنہ کتابوں کا دستور یہ ہے کچھ عرصے تک چلتی ہیں، پھر اس کے بعد اگر بہت عرصے باقی رہیں تو ان میں تغیر شروع ہو جاتا ہے، غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں، تحریف ہو جاتی ہے، اور اگر زیادہ عرصہ گزر جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ اللہ کا کلام تھا اور اللہ رب العزت نے قرآن میں خود فرما دیا کہ اس کو اتارا بھی ہم نے ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذریعہ یہ بنایا کہ انسانوں کے سینوں کو اس کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا، کیونکہ انسان قیامت تک باقی رہیں گے، انسان ختم نہیں ہو سکتے، جب قیامت ہوگی تو سب ختم ہو جائے گا، تو کیونکہ انسانوں کو قیامت تک رہنا تھا لہذا قرآن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہونے کا ذریعہ بنا دیا تاکہ یہ قرآن بھی قیامت تک محفوظ ہو جائے۔ اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی قرآن ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا۔ دونوں مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں، ایک مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو یاد کرنا بالکل آسان ہے، صرف یاد کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، محنت ارادہ عزم ہونا چاہیے، قرآن سینے میں اتر جاتا ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو نصیحت حاصل کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حفظ کو اپنے کلام کی حفاظت کا ذریعہ بنایا، اور اس کی عجیب عجیب مثالیں موجود ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، 5 سال کے بچے سے لے کر 90 سال کے بوڑھے کے سینے میں بھی یہ اتر جاتا ہے۔ کتنا بڑا اس کا معجزہ ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بچے کو لایا گیا جو 5 سال کا تھا اور بتایا گیا کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ ہارون رشید حیران ہو گیا۔ ہارون رشید ایک ایسا نیک دل بادشاہ تھا جو خود بھی حافظ قرآن تھا، اور اس کی جو بیوی تھی زبیدہ خاتون، اس کو قرآن سے ایسا تعلق اور شغف تھا کہ اس نے اپنے شاہی محل کے اندر، آج ہمارے محلات کے اندر ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، وزراء ہیں، ان کے محلات کے اندر سارے غلط کام ہوتے ہیں، غلط ان کے رجحانات ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسی خاتون تھی جو ملکہ تھی، اور اس نے اپنے دربار کے اندر، اپنے محل کے اندر ایسا سسٹم بنایا ہوا تھا کہ پورا دن
سینکڑوں بچیاں قرآن پڑھتی تھیں اور ان کے پڑھنے کی آواز مکھی کی بنبناہٹ کی طرح ہر وقت اس کے محل سے آتی رہتی. سینکڑوں بچیاں اس نے رکھی ہوئی تھی حافظ قرآن جو ہر وقت قرآن پڑھتی تھی. یہ اس کا شوق تھا، شغف تا کہ میرے محل کے اندر ہر وقت اللہ کا کلام کی آوازیں بلند ہوتی رہیں. ہارون رشید کے سامنے 5 سال کا بچہ آیا، بتایا گیا کہ یہ حافظ ہے. حیران ہو گیا، کہا کچھ سنائے. والد صاحب تھے، والد نے کہا بیٹا قرآن سناؤ. وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اپنے والد کو کہنے لگا پہلے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میں قرآن سناؤں گا تو آپ مجھے مٹھائی دو گے. جیسے بچے کی عادت ہوتی ہے، مٹھائی مانگتا ہے کہ مجھے ٹافی دو، مجھے آئس کریم دو، پھر میں سناؤں گا. اس زمانے میں گڑ جو ہے یہ سب سے بڑی مٹھائی ہوتی ہے. اس نے کہا پہلے مجھے بتاؤ مجھے گڑ دو گے؟ ہاں آپ کو گڑ کھلائیں گے. تو پھر اس نے قرآن 5 جگہ سے اسے قرآن سنا، اس نے صحیح صحیح قرآن سنا دیا. 5 سال کا بچہ حافظ قرآن. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک بزرگ میرے پاس 90 سال کی عمر کا آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے قرآن حفظ کیا ہے، آپ نے میری دستار بندی کروانی ہے. 90 سال کی عمر. فرماتے ہیں جب میں نے اس کی دستار بندی کی تو اس کے جسم پر، سر کے بالوں میں، داڑھی میں، مونچھوں میں، بغوں میں، ہاتھوں میں، پاؤں میں کہیں مجھے کالا بال نظر نہیں آیا. سارے سفید بال تھے، پورے جسم پر سفید بال تھے. 90 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن بن گیا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. بچیاں حافظ قرآن، بچے حافظ قرآن، بوڑھے حافظ قرآن، خواتین حافظ قرآن. صرف آپ کو عزم اور ارادہ اور نیت کرنے کی دیر ہے. آپ پڑھنے لگے گے اور قرآن آسانی کے ساتھ آپ کے سینے میں سے اتر جائے گا. اور پھر یہ بھی اس کی خوبی ہے کہ بہت جلد یاد ہو جاتا ہے، بہت تھوڑے وقت میں یاد ہوتا ہے. اس کی بھی عجیب عجیب مثالیں موجود ہیں. ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں ایسے بزرگ موجود ہیں جنہوں نے تھوڑے وقت کے اندر قرآن حفظ کر دیا. ہماری کلاس میں جب میں بھی حفظ کرتا تھا تو ہماری کلاس میں ایک ہمارا طالب علم تھا، ساتھی تھا، اور واحد ساتھی تھا. ہم اس کو دیکھ کے حیران ہوتے تھے. جو بچے ہر وقت مدرسے میں رہتے ہیں ان کے لیے قرآن آسان کرنا، حفظ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. جو شہری ہوتے ہیں، آتے جاتے ہیں، ان کو ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کو گھر کا ماحول ہوتا ہے، یاد کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن وہ بچہ ایسا تھا جو شہری تھا، صبح کو آتا تھا، صبح فجر کے وقت یا فجر کے بعد وہ مدرسے میں پہنچ جاتا تھا اور عصر کے وقت وہ مدرسے سے چلا جاتا تھا. سبق وہ گھر میں یاد کرتا تھا. لیکن حیرت کی بات ہے وہ روزانہ 1 پاؤ سپارہ سبق سناتا تھا. 1 پاؤ سپارہ. ہم اس کو دیکھ کے، ہم سے 1 صفحہ یاد نہیں ہوتا تھا، ہم وہیں رہتے تھے. اس کو دیکھتے تھے کہ وہ 1 پاؤ روزانہ سناتا تھا. اور قاری صاحب اس سے کچھ تو بھی کرتے تھے. وہ کس طریقے سے، جیسے ہی وہ مدرسے میں آتا، داخل ہوتا کلاس میں، تو اب اس کو ضرورت ہوتی تھی کہ وہ اپنے سبق کو دہرائے، 1-2 مرتبہ 1-2 پھیرے دے، پھر سنائے. جیسے ہی کلاس میں داخل ہوتا کاشف کے آگے آ کر سبق سناؤ، اس کو اپنے پاس بٹھا لیتا. اور جیسے ہی وہ مدرسے میں داخل ہوتا استاد کے پاس بیٹھتا اور 1 پاؤ سپارہ سبق میں استاد کو سناتا تھا. کوئی غلطی نہیں ہوتی. ایسا اس کا حافظہ تھا. اور 6 مہینے میں اس نے قرآن حفظ کیا. ہم سے بہت بعد میں آیا اور ہم سے پہلے میں 3 سال میں جا کے حفظ کیا تو 6 مہینے میں قرآن حفظ کر دیا. ایسا یہ اللہ کا کلام ہے، آسان ہے. جو اس کے محنت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، وہ اس کے سینے میں ہوتا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، ان کا اتنا بڑا نام ہے. اللہ نے ان کے مدرسے کو اتنی قبولیت عطا فرمائی کہ آج پوری دنیا کے اندر ان کے مدارس کا فیض چل رہا ہے. جن کے مدرسے کی بنیاد خود آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے خواب میں آ کے رکھی اور نشان لگا کے دی، ادھر یہ بناؤ، ادھر یہ بناؤ، یہ بناؤ. اور جب صبح کو جا کر دیکھا تو نشانات لگے ہوئے. اور پھر جب اس کی بنیاد رکھی، مدرسہ شروع ہوا، تو آج پوری دنیا کے اندر ان کی شاخیں موجود ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خود آتا ہے، حج کا سفر تھا. اس زمانے میں بحری جہاز میں سفر ہوتا تھا، مہینوں لگ جاتے تھے. تو حضرت نے سفر شروع کیا، بحری جہاز میں سوار ہوئے. رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا کیونکہ اس زمانے میں پہلے سے سفر شروع ہوتا تھا، وقت لگتا تھا پہنچتے سعودی عرب. رمضان کا مہینہ شروع ہوا
جب مہینہ شروع ہوا تو بات چلی جی کو تراویح میں قرآن کون سنائے گا، تو پورے بحری جہاز میں کوئی حافظ قرآن نہیں کر رہا۔ اب حیران ہو گئے، نماز تو پڑھ لیں گے، نماز کے اندر قرآن بھی پڑھ لیا جائے گا، لیکن تراویح کیسے سنائیں؟ یہ بھی ایک سنت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ پوری تراویح کے اندر ایک قرآن پورا سننا، یہ سنت ہے۔ اب حیران کہ کیا کریں، حافظ قرآن کوئی نہیں ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے خود ارادہ کیا کہ میں روزانہ قرآن سناؤں گا، لہذا روزانہ ایک سپارہ یاد کرتے تھے، دن میں سپارہ یاد کرتے تھے اور رات میں تراویح میں سناتے تھے۔ ادھر رمضان ختم ہوا، ادھر ان کا قرآن ایک مہینے میں قرآن حفظ کر لیا، عمر بھی زیادہ تھی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ ہمارے مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ فاروقیہ کے محتمم تھے، ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے، انہوں نے ایک مہینے کے اندر قرآن حفظ کر لیا، ایک مہینے کے اندر۔ کتنی کم مدت ہے، 30 دن کا مطلب ہے کہ روزانہ ایک سپارہ حفظ کرے، آسان کام نہیں ہے۔ کتاب کا اگر ایک صفحہ یاد کرو 2 دن میں بھول جائے گا۔ قرآن دیکھیں اتنا عظیم کتاب، بڑی کتاب ہے، لیکن آسانی کے ساتھ سینے میں اتر جاتا ہے، اور اس سے کم وقت کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، اور آج ہم ان کی فقہ کے اوپر چل رہے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں آئے، داڑھی نہیں تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا تھا اس کو اپنی شاگردی میں نہیں لیتے تھے۔ اب دیکھا خوبصورت بھی بہت زیادہ تھے، تو فرمایا کہ قرآن کے حافظ، اس نے کہا نہیں حافظ نہیں، کہا پھر چلے جاؤ، میری شاگردی میں وہ آتا ہے جو حافظ قرآن ہو۔ امام محمد چھوٹے سے اٹھ کے چلے گئے، 6 مہینے بعد واپس آ گئے، حضرت آپ کا شاگرد بننے آیا۔ حضرت نے فرمایا وہی شرط ہے، حافظ قرآن ہونا ضروری ہے، کہا قرآن حافظ بن چکا ہوں۔ گئے 6 مہینے میں قرآن حافظ ہو کر واپس آ گئے۔ اب امام صاحب منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ امام صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عمر تھوڑی تھی، جب تک بالغ نہیں ہو گئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیوار کی طرف منہ کر کے بٹھاتے تھے کہ ادھر منہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ شاگردی میں بٹھاتے تھے لیکن چہرہ سامنے نہیں کرتے تھے۔ 6 مہینے کی عمر میں، 6 مہینے کے عرصے میں قرآن حفظ کر کے آیا۔ اور ایسی مثال بھی موجود ہے، ایک عالم تھے، وہ علماء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تذکرہ آیا فلاں عالم حافظ بھی ہیں، فلاں عالم وہ حافظ ہیں، فلاں بھی عالم ہے حافظ ہیں۔ جب ان کا ذکر آیا کہا یہ عالم تو بہت بڑے لیکن حافظ نہیں۔ ان کو بڑا دکھ ہوا، اتنے علماء حافظ ہیں، میں عالم تو اتنا بڑا ہوں لیکن حافظ نہیں۔ بس ایسا جوش چڑھا، فرماتے ہیں کہ میں نے گھر میں چلا گیا، دروازہ بند کر لیا، 3 دن تک دروازہ نہیں کھولا، اور 3 دن کے بعد جب میں نے دروازہ کھولا باہر نکلا تو میں حافظ قرآن بن چکا۔ 3 دن میں قرآن حفظ کر لیا۔ اتنا عجیب معجزہ ہے قرآن کا۔ اور ان کے بارے میں عجیب واقعہ آتا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے ایک نیکی اور خیر کا کام ایسا کیا کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور ایک غلطی کا کام ایسا کیا کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کہا نیکی کا کام تو یہ کیا کہ میں نے 3 دن کے اندر قرآن حفظ کر لیا، کوئی آج تک ایسا نہیں کر سکتا کہ 3 دن میں قرآن حفظ کر لے۔ اور دوسری طرف میں نے غلطی کا کام ایسا کیا، ایک مرتبہ جمعہ کی تیاری کر رہا تھا، داڑھی کو برابر کرنا تھا، ایک بالش، ایک مٹھی داڑھی رکھنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ بعض لوگ تھوڑی داڑھی رکھتے ہیں، کشکشی داڑھی رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میری تو داڑھی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ان کو کبھی توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے، وہ سمجھ رہے ہو کہ ہماری تو داڑھی ہے، رکھی ہوئی ہے۔ جو داڑھی شیو کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی توبہ کر لے گا، اس کو پتا ہے کہ میں داڑھی کاٹتا ہوں، لیکن جو تھوڑی داڑھی رکھ کر سمجھے کہ میری تو داڑھی ہے، وہ کیسے توبہ کیسے رکھے گا جب اس کو گناہ کا احساس ہی نہیں ہے۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا، اس سے زیادہ رکھنا، اس سے کم نہ ہو، کیوں واجب ہے، اس سے کم نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ رکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے داڑھی برابر کر دی تھی، مٹھی کہ اپنے مٹھی میں لی داڑھی اور نیچے سے کاٹنی تھی، غلطی سے اوپر سے کاٹنی تھی۔ داڑھی کو مٹھی کے نیچے سے کاٹنا تھا اور غلطی سے کیا کیا، اوپر سے کاٹ دیا۔ اب وہ داڑھی بہت چھوٹی ہو گئی، اب لوگ پوچھیں یہ کیا کیا، کہا غلطی ہو گئی، کاٹی نیچے سے تھی، کہا ایسی غلطی ہوئی کہ یہ غلطی بھی کسی سے نہیں ہو سکتی۔
تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جس سے کوئی بڑا کام کرواتے ہیں اس سے کوئی غلطی بھی کرواتے ہیں تاکہ اس کے اندر عجب نہ آئے، تکبر نہ آئے، غرور نہ آئے، کیونکہ عجب اور تکبر یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ان سے اتنا بڑا کام ہوا کہ 3 دن کے اندر انہوں نے قرآن حفظ کیا، تو یہ غلطی بھی ایسی ہو گئی کہ ہر وقت ان کو یاد رہتا ہوگا کہ میرے جیسا بیوقوفی والا کام بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، صرف نیت اور عزم کرنے کی دیر ہے، یہ تھوڑے سے تھوڑے وقت میں سینے میں اتر جاتا ہے، تھوڑی سے تھوڑی عمر کے اندر سینے میں اتر جاتا ہے، بڑی سے بڑی عمر کے اندر، حالانکہ 90 سال کی عمر میں تو انسان بہت ساری اچھی بڑی بنیاد باتیں بھی بھول جاتا ہے۔ صبح کو ایک بات کرتا ہے، پتہ چلتا 5 منٹ کے بعد بھول گیا، لیکن یہ قرآن کی کا معجزہ ہے، 90 سال کی عمر میں بھی کوئی حافظ قرآن بن جائے۔ خواتین حافظ قرآن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی حافظہ تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، وہ بھی حافظہ قرآن تھی۔ بے شمار اس طرح کی خواتین ہیں، بچیاں ہیں جو قرآن کی حافظہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا طریقہ یہ مقرر کیا کہ یہ سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ بیچ میں اسلامی تاریخ کے اندر ایسے بہت سارے واقعات آئے کہ کفر نے کوشش کی کہ کس طریقے سے قرآن کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے اور ان کا تعلق قرآن سے ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنی ساری ٹیکنالوجی لگا دی، اسباب لگا دیے، محنت کوشش لگا دی، لیکن اس کے بعد آخر میں جب نتیجہ نکلا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن کو مسلمانوں سے نہیں نکالا۔ لہذا جب انگریز ہندوستان میں آیا، جب انگریز ہندوستان میں آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، اگر قرآن کو ان میں سے ختم کر دیا جائے تو اسلام کمزور ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائے گا۔ اب انہوں نے یہ منصوبہ سوچا، پلان سوچا کہ بھائی ان سے قرآن کو کس طریقے سے ختم کیا جائے۔ لہذا انہوں نے قرآنی نسخوں کو ختم کرنا شروع کر دیا کہ قرآنی نسخے ختم ہو جائیں گے، ان کو آگ لگا دی جائے گی، جلا دیا جائے گا، خود بخود قرآن ختم ہو جائے گا۔ جب قرآن ختم ہو جائے گا تو یہ مسلمان جو باقی ہیں یہ قرآن کی وجہ سے ہیں، مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے، اسلام کا مذہب بھی ختم ہو جائے گا۔ لہذا انہوں نے اپنے جرنیلوں کو، فوج کو مقرر کر دیا، جہاں کوئی قرآن دیکھو وہ قرآن لے کر چلا دے۔ درود شریف۔ قرآن جلانے شروع کیے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قرآن جلانے، اور ایک وقت آیا کہ جس جرنیل نے ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ ہندوستان سے قرآن کو ختم کرنا ہے، اس نے بڑا خوش ہو کر فخریہ طور پر خط لکھا پیچھے برٹش کو، برطانیہ کو، کہ ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے اور ہم نے ہندوستان سے قرآن کو ختم کر دیا۔ وہ بھی خوش ہو گئے برطانیہ والے بھی۔ اب اس کے بعد اللہ نے اس کو معجزہ دکھانا تھا۔ یہ جرنیل ایک گاؤں سے، ایک جنگل سے گزر رہا تھا، اس کو قرآن پڑھنے کی آواز آئی، حیران ہو گیا، دنگ ہو گیا، ہم نے تو قرآن کو ختم کر دیا، جگہ جگہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی، دریاؤں کے اندر قرآن کو ڈال دیا، آگ لگا دی، جلا دیا۔ مسلمانوں کو، علماء کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، یہ جو بہت بڑا کوئی روڈ تھا ہندوستان کے اندر، اس روڈ کے اوپر جگہ جگہ درختوں کے اوپر علماء کی لاشیں لٹکی، لاکھوں کی تعداد میں علماء کو شہید کیا۔ جب اس نے قرآن کی آواز سنی تو حیران ہو گیا، آگ بولا ہو گیا، یہ کہاں سے قرآن کی آواز آ رہی ہے؟ ہم نے تو قرآن کو ختم کر دیا۔ اب آواز کے پیچھے چل پڑا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک خیمے کے اندر محسوس ہوا کہ یہاں سے آواز آ رہی ہے۔ جب خیمے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب اس نے دیکھا کہ ایک نابینا بیٹھا ہوا دوسرے نابینے کو قرآن پڑھا رہا۔ ایک نابینا حافظ، اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں، اسے نہیں پتا میرے ارد گرد کون ہے، انگریز ہے، فوجی ہے، جرنیل ہے، اسے کیا ڈر؟ اس کے سینے کے اندر قرآن تھا اور وہ اپنا شاگرد وہ بھی نابینا تھا، اس کو قرآن یاد کرا رہا تھا۔
اب اس جرنیل نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے کہا کہ میں قرآن کو مسلمانوں سے ختم نہیں کر سکتا، میں نے تو قرآن کے سبق کو ختم کیا لیکن ان کے سینوں سے میں قرآن کو کیسے نکالوں؟ آخر کار اس نے شکست تسلیم کر لی کہ قرآن کو مسلمانوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ روس کے اندر رشیا نے مسلمانوں سے قرآن کا تعلق ختم کرنے کی کوشش کی۔ رشیا سارے ملحد لوگ ہیں، کمیونسٹ ہیں، جو خدا کا تصور مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں خدا کیا ہوتا ہے، خدا ہوتا ہی نہیں ہے، بس یہ سارا نظام کائنات کا خود بخود چل رہا ہے، سب خود بخود ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کو کہتے ہیں کمیونسٹ، دہریے، یہ زمانہ خود بخود کر رہا ہے۔ ایسے ہی ایک کسی مولوی سے کسی دہریے کا ٹکراؤ ہو گیا۔ ہمارے علماء کو اللہ نے بڑی وراثت دی ہے، بڑا علم دیا ہے، مقابلہ ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ کیا خدا کیا ہوتا ہے، یہ تو سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں باتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، باتوں سے ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کو لاتوں سے سمجھانا پڑتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، خود بخود ہو رہا ہے۔ اس نے ڈنڈا لیا اور اس کی پٹائی شروع کی، اس کو مارنا شروع کیا، اتنا کوٹا اس کو۔ اس نے کہا مجھے کیوں مار رہے ہو بھائی؟ کہا یہ خود بخود ہو رہا ہے، یہ زمانے کی گردش ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے عقیدے کے عین مطابق ہو رہا ہے، یہ سب خود بخود ہو رہا ہے۔ پھر عقل ٹھکانے آ گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دہریوں نے مناظرہ کیا، کہا ہمارے پاس آ جاؤ، ہمیں ثابت کر کے دکھاؤ کہ کائنات کا کوئی چلانے والا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا علم، فراست، عقل، سمجھ دی تھی کہ وہ بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو سیکنڈوں میں حل کر دیا کرتے تھے۔ ان کی عجیب عجیب جوابات، کمالات موجود ہیں تاریخ کے اندر۔ انہوں نے بڑے بڑے مسئلوں کو چٹکی میں حل کر دیا۔ تو مناظرہ حضرت سے کیا اور کہا کہ آپ آ جاؤ، مناظرہ ہوگا۔ مناظرے کی جگہ مقرر کر دی، لوگ جمع ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو وقت مقرر ہوا تھا کہ فلاں وقت پہنچ جائیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیر سے پہنچے، وقت پہ نہیں پہنچے، اور انتظار کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو تمہارا امام طے کیا تھا، بھاگ گیا، آیا نہیں ہے، وقت کی پابندی کا خیال نہیں ہے، وعدے کی خلاف ورزی ہے، بڑی انہوں نے باتیں کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیر ہوئی، دیر سے پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ کو خیال نہیں ہے، اپنے یہاں دیر کر دی، وعدہ ہوا تھا، مقرر ہوا تھا کہ فلاں وقت آنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے ساتھ ایسی مجبوری ہو گئی کہ اس کی وجہ سے میں تاخیر ہو گئی۔ کیا مجبوری تھی ہمیں بھی بتائیں۔ سارے لوگ متوجہ ہیں کہ پتہ چلے امام صاحب دیر سے آئے۔ امام صاحب نے کہا میں نے دریا پار کر کے آنا تھا، جب میں دریا کے کنارے پر پہنچا تو مجھے کشتی کی ضرورت تھی، کوئی کشتی آئے اور میں اس میں بیٹھ کر دریا پار کروں، مجھے بھی خیال تھا کہ میں نے وعدے کو پورا کرنا ہے، لیکن کوئی کشتی نہیں تھی۔ آخر میں دیکھ کے حیران ہو گیا، ہوا یہ کہ میرے ساتھ جو درخت تھے وہ خود بخود کٹنا شروع ہو۔ لوگ کہہ رہے وہ جو دہریے سے کہنے لگے دیکھو امام صاحب کا، لوگوں کو کہہ رہے دیکھو دماغ خراب ہو گیا، بات سنو کیا کہہ رہے ہیں تمہارے امام، سنو بات سنو۔ درخت کٹنا شروع ہو گئے، لکڑیاں بن گئی، پھر وہ لکڑی پانی میں آئی، جڑنا شروع ہو گئی، پھر وہ جڑتے جڑتے ایک بہت بڑی کشتی بن گئی۔ حیران ہو گیا، پھر میں اس میں سوار ہوا اور وہ کشتی چل کر اس نے دریا پار کیا اور میں اب اس طرف آیا، اس لیے مجھے تھوڑی دیر ہو گئی۔ میں نے کہا دیکھ لو تم اپنے امام کو بڑا عقل مند سمجھتے ہو، یہ کتنا عجیب انسان ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خود بخود درخت کٹے، خود بخود کشتی تیار ہو، لکڑیاں جڑیں اور تمہارا امام جو اس میں بیٹھ کے آ جائے۔ سب نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے ان کو خود پکا کر لیا، قسمیں لے لی، جب انہوں نے قسمیں کھا لی کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کہا ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی اور اتنی بڑی کائنات خود بخود بن گئی ہے، بس وہی پانی ہو گئے۔
ہوش اڑ گئے کہ یہ تو انہوں نے ہمیں چکر دے دیا، یہ تو مناظرہ ہی ختم کر دیا انہوں نے، بات ہی ختم کر دی، اب ہم کیا بات کریں؟ جب ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، درخت نہیں کٹ سکتے، لکڑی آپس میں نہیں جڑ سکتی، کشتی تیار نہیں ہو سکتی، تو یہ اتنی بڑی کائنات، یہ چاند سورج ستارے سیارے، یہ اتنی بڑی عظیم جو تخلیق ہے، یہ خود بخود کیسے ہو سکتی ہے؟ شکست مار کے وہیں سے چلتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ رشیا کے اندر انہوں نے کوشش کی کہ ہم قرآن کو ختم کر دیں، لہذا اسی کوشش میں انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ جہاں کہیں قرآن ملے گا، جس گھر کے اندر ملے گا، سب کو پھانسی دے دی جائے گی۔ جگہ جگہ سے انہوں نے قرآن کو ختم کیا، مٹاتے مٹاتے ایک عرصہ گزر گیا، لیکن آپ حیران ہوں گے، مہینوں سالوں اس طرح گزر گئے کہ مسلمانوں کو وہاں قتل کیا گیا، قرآن کو وہاں سے مٹا دیا گیا، کوئی قرآن کا نسخہ ہی نہیں بچا ادھر۔ لیکن جب رشیا کو شکست ہوئی اور اس علاقے سے رشیا واپس گیا، اب وہاں رمضان کا مہینہ آ گیا۔ اب مسلمانوں نے کہا رمضان کا مہینہ آ گیا، ہم آزاد ہو گئے، اب ہمارے اوپر کوئی روز کی پابندی نہیں ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، ہم تراویح کیسے پڑھیں گے؟ اتنا عرصہ اس نے تو قرآن ہی ختم کر دیا، مٹا دیا۔ جب وہاں اعلان کیا گیا کہ ہمیں تراویح کے لیے حافظ قرآن بچے چاہیے، لوگ چاہیے، تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم حافظ قرآن، ہزاروں لاکھوں۔ پتہ چلا کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ قرآن کیسے حفظ کیا؟ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ روس نے پابندی لگائی ہوئی تھی، روسی مسلمانوں نے زمین کے نیچے، گھروں کے نیچے تہہ خانے بنا دیے، اور تہہ خانے بنا کے اندر وہ اپنے بچوں کو اور قاری صاحب کو اندر داخل کرتے تھے۔ تہہ خانوں میں نیچے کمرے بنے ہوئے تھے، پورا سسٹم بنا ہوا تھا، 6 مہینے کا راشن ان کو اندر دے دینے تھے، اور اوپر سے دروازہ سرنگ کا بند کر کے 6 مہینے تک ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا نیچے کیا ہو رہا ہے، نیچے قرآن کی تعلیم چل رہی ہے۔ 6 مہینے کے بعد جب وہ سرنگ کا دروازہ کھولتے تھے تو وہ بچے جو بغیر حافظ اندر گئے تھے، وہ حافظ قرآن ہو کے سارے باہر نکلے، اور روس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اس لیے بعد میں پتہ چلا کہ سارے بچے حافظ قرآن، لیکن ان کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہوتا تھا، بغیر قرآن کے وہ حافظ قرآن بن جاتے تھے۔ ایک یہاں کے پڑھے ہوئے وہاں پر اسٹوڈنٹ تھے، پڑھنے کے لیے گئے، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر پہنچے تو مجھے پتا چلا کہ یہاں پر اس طریقے سے بڑی پابندیاں ہیں۔ ایک گھر کے اندر میں گیا تو انہوں نے ایک بچے کا مجھے کہا کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ میں نے کہا اچھا حافظ قرآن ہے؟ میرے پاس چھوٹا سا قرآن تھا، میں نے کہا یہ لو قرآن مجھے پڑھ کے سنا۔ تو وہ حیرت سے دیکھنے لگ گیا قرآن کو، اس نے کبھی قرآن ہی نہیں دیکھا تھا، وہ حیران ہو گیا یہ کیا ہے؟ کہا بھائی یہ حافظ قرآن نے پڑھ کے سنا ہے، یہاں سے پڑھ کے سنا ہے۔ وہ بچہ حیرت سے دیکھ رہا ہے قرآن، آ کر اس کو کہا اچھا ایسا کرو، یہاں سے پڑھ کے سناؤ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ جیسے ہی اس بندے نے یہ آیت تلاوت کی، بچہ تو ایسے مشین کی طرح شروع ہو گیا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن تو نہیں دیکھ رہا ہے اور قرآن ویسے ہی پڑھتا جا رہا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا، اس نے قرآن کو دیکھا ہی نہیں اور اس کو قرآن کا پتہ ہی نہیں، حافظ کیسے بن گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ حافظ، اس نے کبھی قرآن نہیں دیکھا، بغیر قرآن دیکھے ہی حافظ قرآن بنا۔ ہمارے یہاں طریقہ یہ چلا کہ جو حفاظ تھے وہ کوئی درزی کا کام کر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو اس کے پاس کام کرنے کے لیے بھیج دیتے تھے۔ اب وہ درزی ہے، اس نے بچے کو اپنے پاس داخل کیا اور بچے کو کہا یہ لو کپڑے سیو، ساتھ ساتھ روزانہ اس کو کچھ آیات بغیر قرآن کے یاد کراتا تھا۔ ادھر بچہ درزی بن کے فارغ ہوتا تھا، ادھر حافظ قرآن بن کے بھی فارغ ہو جاتا تھا۔ اس لیے وہ حافظ قرآن تو ہوتا تھا لیکن اس نے کبھی قرآن کو دیکھا نہیں ہوتا تھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم روس گئے تو ایک عورت ہمارے پاس دوڑی دوڑی آئی اور آ کر کہنے لگی تمہارے پاس قرآن ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہمارے پاس قرآن ہے۔ اس کو نکال کے جب قرآن دکھایا تو قرآن پکڑ کے اس کو ایسے چومنے لگی کہ جیسے دیوانی ہو، اور اس کو قرآن سے لگاؤ اور محبت ہو، ادھر چومتی ہے ادھر چومتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ کیا بات ہے آپ قرآن کو اتنا چوم رہی ہو؟ اس نے کہا میری عمر 39-40 سال ہے، آج تک میں نے قرآن نہیں دیکھا تھا، میں نے سنا ہوا تھا کہ اللہ کا کوئی قرآن ہے، کلام ہے، آج 39 سال کی عمر میں نے قرآن دیکھا ہے، میرا دل کیا میں اس کو چوموں۔
اندازہ لگائیں ہمیں آج کتنی سہولت ہے. آج پاکستان سے ہر سال سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ حافظ. ابھی کچھ عرصے پہلے وفاق کی طرف سے تعداد آئی تھی کہ ہم نے اتنے لاکھ بچوں کو اتنے عرصے میں حافظ قرآن بنا دیا ہے. سعودیہ کے اندر بھی اتنی بڑی تعداد میں قرآن کا حافظ بچوں کو نہیں بنایا جا رہا. اور ہمارے ملک میں الحمدللہ مدارس ہیں. مدارس کی محنت ہے, جو علماء کی کاوشیں ہیں, جو بغیر کسی اسباب کے, بغیر کسی سرکاری ذرائع کے اپنی مدد آپ کے تحت چھوٹے سے علاقے میں کہیں بھی مدرسہ شروع کرتے ہیں. اور جب کام شروع ہوتا ہے تو وہاں سے حافظ قرآن بچے نکلنا شروع ہوتے ہیں. اور آج ہمارے ملک کے اندر یہ صورتحال ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو ایک مسجد کے اندر کئی حافظ موجود ہوتے ہیں. حفاظ کو مسجدیں نہیں مل رہی ہوتی کیونکہ مسجدیں تھوڑی ہو گئی ہیں اور حافظ قرآن زیادہ ہو گئے. آج قرآن سنانے کے لیے رمضان کے اندر پاکستان سے پوری دنیا کے اندر حافظ قرآن جا رہا ہے. آپ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ, آپ کو وہاں پر علماء اور حفاظ پاکستان کے ملیں گے جو وہاں مدارس چلا رہے ہیں, قرآن حفظ کرا رہے ہیں, قرآن کا علم لوگوں کو سکھا رہے ہیں. یہ کتنا بڑا ہمارے لیے فخر کی بات ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کے لیے منتخب کیا ہوا ہے, تو اس کی قدر کریں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں, جن کے والدین حافظ قرآن ہیں. آخر میں ایک دو واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتے ہیں. ہمارے حضرت جی نے ہمیں واقعہ سنایا. فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عمرے کے لیے گیا, وہاں سے مدینہ منورہ پہنچا تو میرے پاس جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا کچھ عرب آئے اور آ کر دروازہ بجایا. میں نے جب باہر نکلا تو دیکھا عرب کھڑے ہیں. انہوں نے کہا آپ کا نام محمد شاہ ہے؟ تو میں نے کہا ہاں میرا نام محمد شاہ ہے. کہا آئیں ہمارے ساتھ چلے. ہمارے حضرت بڑے فقیر مزاج, سادہ مزاج, شفقت کرنے والے انسان ہیں. پوچھا نہیں کہاں لے کے جا رہے ہو, کب آؤ گے, کیا کرو گے؟ کہا چلو ٹھیک ہے چل پڑے. گھر میں بھی کسی کو نہیں بتایا, اہلیہ ساتھیوں کو بھی نہیں بتایا. وہ عربوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور حضرت کو لے کر چلے اور اپنے ایک بزرگ کے پاس لے کر گئے جو سفید ریش خوبصورت بزرگ تھے. ان کے پاس جا کے جب تعارف ہوا تو ان بزرگ نے کہا کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چابی ہمارے پاس ہے. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر آپ کا روزہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا, اس لیے آگے ان کی نسلوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسلوں میں وہ چل رہا ہے. تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چابی ہوتی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کے پاس ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی حافظ قرآن تھے اور ان کی نسلوں میں ان کی زندگی کے اندر کافی لوگ حافظ قرآن تھے. تو ان کو قرآن سے بڑا شغف تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور یہ وہ صحابی ہیں قرآن کی تلاوت کی وجہ سے جن کو ان کے علاقے سے نکالا گیا تھا. کفار نے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ, آپ کی وجہ سے ہمارے بچے خواتین قرآن سنتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں. کو نکال دیا تھا کہ وہ بعد میں واپس آئے. تو ان کے خاندان کے وہ لوگ تھے. تو بزرگ نے کہا کہ مجھے رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا ہمارے مرشد کے بارے میں کہ پیر محمد شاہ یہ میرا مہمان ہے, مدینے میں آ رہا ہے, جتنے دن یہ مدینے میں رہے گا اس کی میزبانی آپ نے. بزرگ فرماتے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, اس وجہ سے آپ جب تک مدینے میں ہمارے مہمان ہو آپ کا کھانے پینے کا سارا بندوبست ہماری طرف سے ہوگا. تو اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہمارے حضرت جی کو بہت سارے روزہ رسول کے تبرکات بھی دی. الحمدللہ ہمارے حضرت کے پاس بہت سارے تبرکات ہیں جو براہ راست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک بھی موجود ہے, جبہ مبارک کا دھاگا بھی موجود ہے اور اس طرح کے بہت سارے تبرکات ہیں. انہوں نے تبرکات بھی دیے. پھر انہوں نے اپنے خاندان کا واقعہ سنایا کہ ہمارے خاندان میں ہر بچہ ہر بچی حافظ قرآن ہوتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اب تک جتنے بچے ہوتے ہیں سارے کیا ہوتے ہیں, حافظ قرآن ہوتے ہیں. کچھ عرصے پہلے ایک بچہ ہوا جو باقی بچوں کے مقابلے میں ذرا اب نارمل تھا, بالکل نارمل نہیں تھا, لگتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے, ذرا پاگل ہے. تو ہم بڑے پریشان ہو گئے, فکر مند ہو گئے. باقی ہمارے سارے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں, یہ بچہ کیا کرے گا, یہ تو نارمل ہی نہیں ہے, یہ حافظ قرآن بنے گا یا نہیں بنے گا. ہم بڑے پریشان تھے. فوراً ہم نے دوسرے بچوں کے ساتھ اس کو بھی لگا دیا. وہ سیدھا سادہ بچہ تھا,
بچوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے مدرسے جاتا تھا، آتا تھا. کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ بچہ بھی حافظ قرآن ہے، جو نارمل بھی نہیں تھا، بالکل صحیح بھی نہیں تھا. لیکن یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا بھی معجزہ تھا اور قرآن کا بھی معجزہ تھا کہ وہ جو معمولی اب نارمل بچہ تھا وہ بھی حافظ قرآن بن گیا. تو یہ قرآن بڑا عظیم الشان کتاب ہے. یاد رکھو، ہم سوچتے ہیں ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جائے گا، اس کو کھلائے گا کون، اس کو پلائے گا کون، اس کی نوکری کا کیا بنے گا. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ قرآن خود اس کو عزت دیتا ہے جو اس قرآن کو سینے میں محفوظ کرتا ہے. پھر آپ کو اس کو عزت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ قرآن کا کام ہوتا ہے. آپ ایسے خاندانوں کو دیکھ لو جہاں پورے خاندان میں ایک بچہ ہو تو آپ دیکھو گے پورے خاندان کی اتنی عزت نہیں ہوگی جس کی اس ایک بچے حافظ قرآن کی عزت ہوگی. بچپن سے لے کر مرنے تک اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتے جائیں گے، گھٹائیں گے نہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے. آپ نے ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں ایک نوجوان سے جو میزبان تھا اس نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب بڑے قرآن کا عشق رکھنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے والے تھے. ہر وقت اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے. تو ان کو کسی بزرگ نے کہا کہ اگر آپ 2 سال تک روزانہ ایک قرآن کریم ختم کریں پابندی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کے اندر قرآن کے فیض کو جاری ہوگا. کام بھی بہت مشکل تھا لیکن اس کا جو نتیجہ تھا وہ بھی بڑا عظیم تھا. کام کیا تھا؟ 2 سال تک روزانہ ایک قرآن، معمولی بات نہیں ہے روزانہ قرآن پڑھنا. اور نتیجہ کیا تھا کہ آپ کی نسلوں کے اندر قرآن کا فیض چلا جائے. تو ان کو عشق اور محبت تو قرآن سے تھی. فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے عزم کر لیا کہ میں روزانہ ایک قرآن پڑھا کروں گا. اس کے بعد انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، سردی ہو، گرمی، خوشی، غمی. انہوں نے کوئی موقع نہیں دیکھا بیماری ہے، صحت ہے، پریشانی ہے، کچھ بھی ہے. انہوں نے قرآن سے ایسا تعلق جوڑا، روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. ہر حال میں انہوں نے قرآن کو ختم کرنا ہوتا تھا. 2 سال اس طریقے سے انہوں نے گزارے کہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. کہتے اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ میرے والد صاحب کے جتنے بیٹے ہیں، جتنی بیٹیاں ہیں، سب حافظ قرآن ہیں. اور ان بیٹے بیٹیوں کی جو آگے جتنی بھی اولاد ہوئی، ان کے جتنے پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، 7 سال 8 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں حافظ قرآن بن چکے ہیں. اللہ نے ان کی نسلوں کے اندر قرآن کے فیض کو جاری فرما دیا. تو ہمیں چاہیے ہم عزم کریں، ارادہ کریں، خود اس قابل ہیں تو نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ حافظ قرآن بنیں گے. ورنہ اپنے بچوں کے لیے ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. جس کے سینے میں قرآن آ جاتا ہے، اس صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے دماغ میں تیزی آ جاتی ہے. ایسے بچوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلا جو اسکول میں جاتے ہیں، وہ بچے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کا حافظہ، ان کا یاد کرنا، کتابوں کو سمجھنا اور علم کو سمجھنا ان کے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے. وہ عام بچوں کے مقابلے میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی، قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی اور محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.